ایک پردیسی کی بیوی کی کہانی ہے جو اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، شوہر غلط تھا یا بیوی غلط تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک لڑکا چوری جاتا ہے اٹلی، جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں۔ اس کے 12 سال تک پیپر نہیں بنتے۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی سب کی شادی ہو جاتی ہے، وہ اکیلا کوارا رہتا ہے۔ وہ گاؤں میں بڑی سی کوٹھی بناتا ہے، کوٹھی میں اس کے بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں۔ جب 12 سال بعد پاکستان آتا ہے، اس کے ماں باپ اس کی شادی کراتے ہیں۔ جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر سے 15 سال چھوٹی تھی۔ وہ تھی جلتی جوانی اور یہ تھی بجھتی جوانی۔ دونوں کی شادی ہو گئی، پیار بھی ہو گیا۔ 2.5-3 ماہ خوب گھومتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ پھر شوہر واپس آ گیا اٹلی۔ اٹلی آنے کے بعد اس کا دل نہ لگا، 6 مہینے رہتا ہے اٹلی میں، پھر واپس آتا ہے پاکستان۔ اس بار جب پاکستان آتا ہے اس کو اپنی بیوی بدلی بدلی لگتی ہے۔ اس کے طور تیور بدلے ہوئے تھے، نہ ڈھنگ سے شوہر کو ٹائم دیتی، نہ ڈھنگ سے بات کرتی، بس فون پہ لگی رہتی۔ شوہر کو شک ہوا کہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، یہ جوان لڑکی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی افیئر چل رہا ہو۔ شوہر اپنی کوٹھی کے چاروں طرف لگواتا ہے کیمرے، تاکہ گھر میں معلوم پڑے کون آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ پھر ایک کیمرہ، ہڈن کیمرہ ہوتا ہے نا، چھپا ہوا کیمرہ، وہ لگاتا ہے بیڈ روم میں، جس کی آواز بھی سنائی دے، تاکہ یہ سننا چاہتا تھا یہ فون پہ کس سے بات کرتی ہے۔ یہ لگوا کے آ گیا اٹلی۔ ان دنوں میں شروع ہو گیا کرونا، یہ بات ہے کرونا کے وقتوں کی۔ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، نہیں جا سکا۔ کرونا کی وجہ سے اس کے بوڑھے ماں باپ فوت ہو گئے، یہ نہیں جا سکا۔ اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اس کی بیوی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں نا، گھر والے گھر نہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں۔ اب اس کی بیوی کو کھلی چھوٹ مل گئی، یہ گاہے بگاہے چور دروازے سے اپنے عاشق کو بلاتی، اس کے ساتھ رنگ رنگلیاں بناتی۔ اب شوہر کو بڑا پریشان تھا۔ شوہر نے ایک دن اب کیمرہ آن کیا، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ بیوی کیا کر رہی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، بیوی نکلتی ہے واش روم سے، ٹاول لپیٹا ہوا ہے اور گانے گنگنا رہی ہے۔ اتنے میں ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اس کی بیوی کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ جو ہی اس کی بیوی کو کھینچتا ہے، ٹاول کھل جاتا ہے۔ جو منظر آگے دیکھنے والا ہے نا، وہ بتانے والا نہیں ہے۔ شوہر نا وہاں پہ شرمندہ ہوتا ہے، روتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کتنی عزت دی تھی، ایک غریب گھر کی لڑکی شادی کی تھی، صرف اتنا فرق ہے، عمر کا فرق ہے، اس نے میری حفاظت نہیں کی، امانت کی۔ شوہر کو ساری رات نیند نہ آئی۔ ایسا کرتے کرتے 1 ہفتہ ہو گیا شوہر کو نیند نہ آئے۔ جب انسان کو نیند نہ آئے پاگل ہو جاتا ہے، وہ پاگل سا ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے آیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، سارا تفصیل بتائی کہ میری بیوی نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ ڈاکٹر کہتا اس کو بھول جاؤ، ابھی تم اپنا خیال کرو، بس یہ دوائی کھاؤ، اس کے بعد تمہارا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ دوائی کھاتا ہے، 2 دن سوتے رہتا ہے۔ جب اٹھتا ہے 2 دن بعد بالکل فریش ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے کیا میں ایسی دوائی کھاتا رہوں گا؟ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، نہیں جا سکتا، فلائٹیں بند ہے۔ میں بیوی کو طلاق دے دوں، میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کیا کروں پھر؟ ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو، ہو سکتا ہے وہ بہک گئی ہو، پہلی بار ایسا نہیں تھا جب تم چھٹی گئے تھے، دوسری بار وہ بدل گئی ہے، تمہاری کمی محسوس کر رہی ہو، غلطی تھی اس کی، تم اس کو موقع دو ایک۔ تم کیا موقع دوں میں؟ وہ کہتا ہے کہ نا، اب تمہارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے بڑا بوڑھا، تم اپنے گھر میں کسی کی انٹری کراؤ، تاکہ اس لڑکی کو اس کا ڈر ہو، گھر میں کوئی ہے۔ وہ سوچتا کس کی انٹری کراؤں۔ اس کی ایک کزن تھی جو جوانی میں جس کو طلاق ہو گئی تھی، اس کے 2 بچے بھی تھے، وہ کرائے پہ رہ رہی تھی۔ اس نے اپنی کزن کو فون کیا کہ تم میرے گھر میں جا کے شفٹ ہو جاؤ، جو چھوٹا پورشن ہے نیچے اس میں جا کے شفٹ ہو جاؤ۔ یہ گھر پہنچتی ہے، جب اس کی بیوی دیکھتی ہے کہ اس کی کزن یہاں پہ آ گئی ہے، اس کے رنگ میں بھنگ ڈالے گی۔ اس نے خوب جھگڑا کیا اس سے، اپنے شوہر کو فون کیا کہ اس کو کیوں بلایا یہاں پہ۔ وہ کہتا ہے تم گھر میں اکیلی رہتی ہو، تمہاری فکر رہتی ہے، تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اکثر، میں یہاں اکیلا ہوں، پریشان رہتا ہوں تمہارے بارے میں، تو تمہارے لیے بلایا۔ آخر بیوی نہ چاہتے ہوئے شوہر کی بات مان جاتی ہے، اس عورت کو جو اس کی نند لگتی ہے گھر میں رکھ لیتی ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں، نیچے والے پورشن میں رہتے ہیں۔ اب یہ جب بھی اس کا دل ہوتا، یہ چور دروازے سے اپنے عاشق کو بلاتی اور رنگ رنگلیاں بناتی۔ ایک دن شوہر نے دیکھا کہ اس کی بیوی کا عاشق اس کے بیڈ روم میں آیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی بہن کو فون کیا، جو کزن بہن ہے اس کی، کہ جاؤ اپنی بھابھی کے کمرے میں جاؤ، میں نے کئی بار کال کی ہے، وہ فون نہیں اٹھا رہی، آج کی طبیعت اچھی نہیں تھی، یہ نہ ہو کہ دوائی کھا کے بے ہوش ہو گئی ہو، جلدی جاؤ۔ اور رات کا پچھلا پہر تھا، وہ جاتی ہے، دروازے پہ دستک دیتی ہے کہ دروازہ کھولو بھابھی۔ دروازہ کھولتی ہے، 5-7 منٹ لگتے ہیں دروازہ کھولنے میں۔ کہتی ہے کیا ہو گیا تم کو؟ اور ایسے باہر نکلی ہے جیسے نا سو رہی تھی، بال سارے بکھرے ہوئے۔ وہ کہتی ہے بھائی نے فون کیا تھا کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو کیا ہوا آپ کو؟
کہتا مجھے ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لڑکی کا دھیان پڑتا ہے کمرے میں مردانہ کپڑوں پہ اور جوتوں پہ۔ وہ کہتی ہے مردانہ کپڑے جوتے کس کے پڑے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایسے ہی بھائی کے پڑے ہیں، وہ میں ترتیب کر رہی تھی باہر نکلے پڑے ہیں۔ کہتا نہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے ابھی کہ کسی نے اتارے یہاں پہ۔ وہ کمرے میں داخل ہو جاتی ہے، کمرے میں سارے میں ڈھونڈ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کہتی ہے کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے میں باتھ روم میں چیک کروں گی۔ کہتے خبردار باتھ روم میں نہیں جانا۔ اتنے میں باتھ روم میں مردانہ چھینک کی آواز آتی ہے، زوردار چھینک ہوتی ہے۔ تو جا کے دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک بے لباس مرد وہاں پہ۔ یہ باہر آتی ہے، وہ خوب جھگڑا کرتی ہے دونوں سے، تم بے شرم، تم نے اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو۔ وہ اس کو لالچ دیتی ہے اپنی نند کو کہ میں تمہیں پیسے دوں گی، روپے دوں گی، تم جو کہو تمہارے بات مانوں گی۔ وہ کہتی ہے بات مانو گی نا تو میری دوستی کرا دو اس کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ۔ یہ آئی تھی اس کو چور کو پکڑنے کے لیے، یہ ساتھ مل گئی۔ اب وہاں پہ وہ فون پہ دیکھ رہا ہے، تینوں کو دیکھ رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے فون پہ کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی بھی، اس کی جو کزن بہن لگتی وہ بھی، اور تینوں دوست بن گئے۔ اب لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا، جو لڑکا تھا نا، جو نئی لڑکی تھی جو اس کی کزن تھی، اس سے دوستی ہو گئی اور بیوی کو چھوڑ گیا۔ اب جب بھی آتا اس کے ساتھ ٹائم پاس کرتا، یہ باہر ملتے، گھر میں ملتے، اس کی بیوی کو ٹائم نہ دیتا۔ بیوی کو اس بات کا غصہ لگا، اس نے جھگڑا کیا اور اس کو دوبارہ گھر میں آنے سے منع کر دیا۔ اس لڑکے کو دوبارہ گھر میں آنے سے منع کر دیا، دوبارہ کبھی گھر میں نہ آیا۔ اور اس نے آہستہ آہستہ جھگڑا سے وجہ سے وہ نند بھی گھر سے نکل گئی۔ اب شوہر سارا واقعہ دیکھ رہا ہے، ڈاکٹر کو بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے بس کرونا کھلنے والا ہے، تو ویزا لگوا دونوں کا، اپنے بیوی بچوں کا یہاں لیا۔ تم طلاق دے دے گا تو کوئی حل نہیں ہے، اب تمہاری بیوی کو شرمندگی ہوگی اپنے آپ میں، تم جا کے دیکھو اس کو، تم سے پیار کرتی یا نہیں کرتی۔ لو یہ فون پہ اس کو کبھی اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے تم کو اس حالت میں کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ فون پہ پھر اس کو پیار بھری باتیں کرتا رہا، گفٹ دیتا رہا، اور جب وہ جاتا ہے وہ بیوی اس کو اس طرح ملتی ہے کہ جیسے اس نے توبہ کر لی ہو۔ وہ سوچتا ہے بیوی سدھر گئی ہے، ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا سو ہو گیا۔ اپنی بیوی کا پیپر بنواتا ہے، واپس لے آتا ہے، یورپ ساتھ رکھتا ہے پھر، اور ساری عمر کبھی اس کے سامنے ذکر نہیں کرتا کہ مجھے تمہارے عیب کا معلوم ہے۔ کسی کے عیب پہ پردہ ڈالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ کہانی، یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، اکثر سنتے رہتے ہیں ایسے واقعات۔ بہت سے لوگ سٹریم میں آ کے کوئی مار دیتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے، بڑے بڑے واقعے پیش آتے ہیں، لیکن اس بندے نے صبر کیا اور صبر کا یہ پھل ملا کہ بیوی ساری عمر اس کے ساتھ سیدھی رہی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس واقعے کے بارے میں؟ اللہ حافظ۔